غلام کی لاش اب گھاس پر پڑی تھی، اس کا جسم جل کر کوئلہ ہو چکا تھا، شکل پہچانی نہ جاتی تھی۔ کنیز ابھی تک پاگلوں کی طرح اپنا جسم نوچ رہی تھی۔ تمام غلام اور کنیزیں زبردست خوفزدہ ہو چکے تھے۔ پریا نیم باز آنکھوں سے بڑی پرسکون بیٹھی تھی، جبکہ بلگرام کی آنکھوں میں حیرت و خوف کے آثار نمایاں تھے۔ شکنتلا نے دوسری کنیز کی جانب اشارہ کیا اور منتر پڑھنے لگی۔ وہ کنیز فوراً ہی فضا میں بلند ہونے لگی۔ اچانک ہی وہ پھر لیٹنے کی حالت میں ہو گئی۔ اب اس کے ہاتھ اور پاؤں مختلف سمتوں میں کھچنے لگے۔ کنیز کی اذیت ناک چیخوں سے لوگوں کے کلیجے پھٹ رہے تھے، اور اب اس کا جسم رام ناتھ کی طرح مخالف سمتوں میں کس گیا۔ چرر چرر کی آواز کے ساتھ جسم مخالف سمتوں میں چرنے لگا۔ کنیز کی چیخیں اب سسکیوں میں تبدیل ہو کر دم توڑنے لگی۔ اب شکنتلا نے باہر نکالے جانے والوں میں سے آخری غلام کو سامنے آنے کا اشارہ کیا۔ وہ بیچارہ تھر تھر کانپ رہا تھا اور اپنی جگہ پر کھڑا تھا۔ شکنتلا نے اسے دوبارہ سامنے آنے کا حکم دیا، لیکن وہ غلام خوف سے پتھر ہو چکا تھا۔ اس سے حرکت نہ ہو سکی تو پریا فوراً حکم کی تعمیل کروانے کے لیے اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی۔ بیٹھ جاؤ پریا، شکنتلا نے اس کی طرف دیکھے بغیر غراتے ہوئے لہجے میں کہا۔ تو پریا ایک دم بیٹھ گئی اور دیکھنے والوں نے دیکھا کہ فضا میں ایک موٹا ڈنڈا نمودار ہوا اور اس غلام پر برسنے لگا۔ وہ غلام بہترا اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنے لگا، لیکن ڈنڈا مسلسل برس رہا تھا، سر پر، کمر پر، منہ پر، بازو پر۔ اب غلام کے جسم کے مختلف حصوں سے کھال پھٹنے لگی اور خون رسنے لگا۔ ڈنڈا ایک ہی مشینی رفتار سے برس رہا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ غلام لہو لہان ہونے لگا۔ شکنتلا اور پریا دلچسپ نظروں سے اس کو دیکھ رہی تھی۔ شکنتلا سرور سے مدہوش ہو رہی تھی۔ اس کو اپنی شکتی پر فخر ہونے لگا۔ چاروں غلام اور کنیزیں خوفناک انجام کو پہنچ چکے تھے۔ شکنتلا نے اب واپس چلنے کا حکم دیا تو باقی غلاموں اور کنیزوں کی جان میں جان آئی۔ پریا اور بلگرام بھی شکنتلا کے ساتھ چل پڑے۔ اب شکنتلا کی گرفت ریاست تبانہ پر پوری طرح پنجے گاڑ چکی تھی۔ آواز کے ساتھ ساتھ عوام کو بھی پتہ چل چکا تھا کہ یہ ایک ظالم لڑکی اور زبردست جادوگرنی ہے۔ انسانی جان اس کے آگے کوئی وقت نہیں رکھتی۔ اس کا دل کسی کی ہمدردی میں نہیں دھڑکتا اور اس کو صرف اپنی خوشیاں اور عیاشیاں پسند ہیں۔ عوام کی خوشی سے اسے کوئی سروکار نہیں۔ اس کی زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ قانون تھا۔ بلگرام صرف کٹ پتلی تھا اور سامری کو راج پاٹ سے کوئی سروکار نہ تھا۔ تاہم پریا اس کے رنگ میں مکمل طور پر رنگ چکی تھی۔ اسے پتا تھا کہ شکنتلا کی شنودی ہی اسے اس مقام پر قائم رکھ سکتی ہے۔ جس دن کسی بات سے شکنتلا ناراض ہو گئی، پریا کا کھیل ختم ہو سکتا تھا۔ اسی وجہ سے اس نے اپنے لیے دولت جمع کرنا شروع کر دی تھی۔ خفیہ طور پر تبانہ سے دور ایک دوسری ریاست کے اندر اس نے مختلف طریقوں سے اپنی دولت بھجوانا شروع کر دی تھی۔ عوام پر مختلف ٹیکس عائد کرنے شروع کر دیے۔ کئی امراء کو لوٹ کر ان کی دولت پر قبضہ کر لیا، انہیں زندہ خانے میں قید کر لیا۔ اس کی کوشش تھی کہ کسی وقت موقع پا کر یہاں سے بھاگ کر دور چلی جائے اور پھر اس ریاست میں پہنچ کر پرسکون اور پرتاش زندگی گزارے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس نے شکنتلا کی چاپلوسی بھی اور زیادہ کرنی شروع کر دی تھی اور اس کے لیے ہر روز ایک خوبصورت نوجوان مہیا کرتی، جو پہلے شکنتلا کی خوابگاہ میں آتا اور پھر اس کا خون شکنتلا کو سیراب کرتا۔ صبح سویرے اس کی لاش جلا دی جاتی۔ اس کے علاوہ پریا اپنے لیے بھی ہر روز ایک بھرپور جوان تلاش کرتی۔ محل کے اکثر مرد غلام اور سرکاری اہلکار اس کے شریر کے نشیب و فراز کے آشنا ہو چکے تھے، جبکہ کنیزیں، باندیاں اور غلام اس کے ظلم اور عذاب سے عاجز اور تنگ تھے، کیونکہ پریا کسی کو ہاتھ نہ لاتی۔ معمولی بات پر وہ انہیں بے پناہ زد و کوب کرتی۔ اس کی خاص کنیزیں ہنٹر، بیت کوڑا اور تشدد کے دوسرے سامان ہر وقت اپنے ہمراہ رکھتی۔ پتہ نہیں کہ پریا کس بات پر بھڑک جائے اور کیا چیز طلب کر لے۔ پریا اب تک سینکڑوں غلاموں، کنیزوں، عوام و خواص کو اپنے ہاتھوں مختلف طریقوں سے قتل کر چکی تھی۔ یہ اس کی ذہنی تسکین اور احساس برتری قائم رکھنے کا ذریعہ تھا۔ قید خانوں کی نگرانی براہ راست وہ اپنے پاس رکھتی تھی، اور اس کے دور میں کاراگار میں انسان بھیڑ بکریوں کے مانند ٹھسے ہوئے تھے اور سسک سسک کر زندگی کے دن پورے کر رہے تھے۔ ان کا کوئی پرسان حال نہ تھا۔ ان کی رہائی صرف پریا کے حکم کے تابع تھی، لیکن پریا نے جسے ایک دفعہ قید میں بند کر دیا دوبارہ مر کر ہی باہر جاتا تھا۔ ایک دن جب پریا زندہ خانے پورے تمتمراغ کے ساتھ آئی تو قیدیوں کو کیڑے مکوڑوں کی مانند سلاؤں کے پیچھے پایا۔ قید خانے کی تمام کوٹریاں بری طرح بنی تھیں۔ اس نے کوتوال کو بلایا اور حکم دیا کہ جو قیدی پرانے ہو چکے ہیں ان کو کل میدان میں پابند زنجیر کر کے لانا، اور اس کے بعد کوتوال کو سرگوشیوں سے کچھ ہدایت دی۔ پھر کل صبح سویرے آنے کا وعدہ کر کے چلی گئی اور کوتوال اس کی ہدایات کے مطابق انتظامات کرنے لگا۔ دوسرے دن شکنتلا کی قدم بوسی کرنے اس کی اجازت لینے کے بعد وہ زندان خانے جانے کی تیاریاں کرنے لگی۔ بہترین خوشبودار غسل کرنے کے بعد نیا سرخ ریشمی لباس جس پر ہزاروں سفید موتی ٹانکے ہوئے تھے زیب تن کیا، سرخ گلاب اس کے بالوں میں لگائے گئے، اور اپنی سواری میں جس کے آگے نوجوان لڑکیاں اور کسرتی جسم کے مرد جتے ہوئے تھے روانہ ہوئی۔ اس کے پیچھے فوج کے گھڑ سوار دستے اس کو اپنے حفاظتی حالے میں لیے ہوئے تھے، اور ساتھ میں کنیزوں غلاموں کی فوج بھی چل رہی تھی۔
قید خانے کے کھلے میدان میں تمام قیدی زنجیروں اور رسیوں سے بندھے کھڑے تھے۔ ان میں مرد بھی تھے اور عورتیں بھی شامل تھیں۔ پریا کے لیے خوبصورت آرام دہ تخت لگا دیا گیا تھا۔ کچھ ہی دور آگ کا الاؤ تپ رہا تھا، جس کے اوپر بڑے کڑاہ میں تیل کب سے ابل رہا تھا، ساتھ ہی جلاد بھی کھڑا تھا۔ اب پریا کے اشارے سے ایک قیدی کو آگے لایا گیا اور زمین پر لٹا دیا گیا۔ جلاد اشارہ پا کر آگے بڑھا اور کلہاڑے کے وار سے اس نے قیدی کے دونوں پاؤں کاٹے اور پھر تڑپتے ہوئے قیدی کے دونوں بازو بھی کاٹ دیے۔ پریا تالیاں بجانے لگی اور دوسرے تمام لوگ بھی اس کا ساتھ دینے لگے۔ اب ہاتھوں کٹے ہوئے قیدی کو دو آدمیوں نے مل کر ابلتے ہوئے تیل میں پھینک دیا۔ یہ دلخراش منظر دیکھ کر محل کا عملہ بھی دہشت زدہ ہو گیا، لیکن پریا کے واسطے وہ ایسا کرنے پر مجبور تھے۔ باری باری درجنوں قیدیوں کے ساتھ یہی سلوک کیا گیا۔ پریا اس سارے عمل میں بڑی دلچسپی اور جوش کا مظاہرہ کر رہی تھی اور خاصی خوش نظر آتی تھی۔ اسے مکمل احساس تھا کہ اس وقت پنڈال میں موجود سب لوگ اس سے کمتر ہیں اور خوفزدہ ہیں۔ اب کڑاہ کا تیل ختم ہو چکا تھا، لہٰذا پریا نے قیدیوں کو آگ کے لو میں پھینکنا شروع کر دیا۔ خاصی دیر تک اس نے اپنا یہ موت کا کھیل جاری رکھا اور پھر جب اس کا جی بھر گیا تو باقی قیدیوں کو قید خانے میں پہنچانے اور پھر کبھی نہ آنے کا کہہ کر اپنی شاہی سواری میں بیٹھ کر چل دی۔ چلتے وقت اس نے ایک صحت مند اور خوبصورت نوجوان قیدی کو اپنے لیے پسند کر کے اس کو شاہی محل پہنچانے کا حکم صادر کیا۔ بگی جس کے آگے کنیزیں اور غلام جتے ہوئے تھے میں بیٹھ گئی۔ بگی ہولے ہولے چل رہی تھی اور پریا باہر شہر کا نظارہ کر رہی تھی۔ جلاد بگی کے آگے جتے ہوئے انسانوں پر مسلسل کوڑا زنی کر رہا تھا، جس کی وجہ سے وہ مسلسل سسک رہے تھے، لیکن پریا ان کی سسکیوں سے لاپرواہ دلچسپ نظروں سے شہر کے نظارے کر رہی تھی۔ پریا کی شاہی سواری گزرتے وقت عوام و خواص راستہ خالی کر دیتے بلکہ راستے ویران ہو جاتے، کیونکہ عوام اس کے سامنے آنا ہی نہیں چاہتے تھے۔ اس کی وجہ پریا کے غیر انسانی مظالم جو پوری ریاست میں اپنی پہچان رکھتے تھے۔ اچانک ہی پریا کی نظریں ایک خوبصورت نوجوان پر ٹھہر گئیں۔ یہ نوجوان دائیں ہاتھ کی کوہنی بائیں ہاتھ کی پشت پر جمائے راستے کے کنارے ایک طرح سے ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ دائیں ہاتھ میں اس نے کالے رنگ کا گلاب پکڑا ہوا تھا، جسے وہ مسلسل سونگھ رہا تھا۔ سبزی مائل آنکھوں اور گنگریالے بالوں والے اس نوجوان نے شلوار قمیض پہن رکھی تھی اور اس کی نظریں پریا کے چہرے پر جمی تھی۔ پریا کی نظریں اس سے چار ہوئیں تو ایک لمحہ کے لیے پریا ساکت ہو گئی۔ انتہائی کشش تھی اس کی آنکھوں میں۔ پریا نے نظریں پھیر لیں اور نوجوان کی جرأت پر حیران تھی کہ وہ کیسے شاہی سواری کے راستے پر کھڑا ہے۔ یہ گستاخی اس کی جان بھی لے سکتی تھی۔ اب سپاہیوں نے اسے گھیر لیا تھا۔ پریا نے اشارے سے نوجوان کو بگی کے قریب لانے کا حکم دیا۔ بگی روکتی گئی اور نوجوان سپاہیوں کے گھیرے میں حرامہ خود ہی بگی کے قریب آ گیا۔ پریا نے دل ہی دل میں ٹھان لی کہ اس نوجوان کا تحفہ آج شکنتلا کو دوں گی۔ اپنے سپاہیوں کو ہدایت جاری کر دی کہ اس نوجوان کو بھی دوسرے لڑکے کے ساتھ شاہی محل پہنچا دیا جائے۔ گنگریالے بالوں والے نے بغیر کسی مزاحمت کے گرفتاری دے دی۔ شام کا اندھیرا چھا رہا تھا۔ شکنتلا دن بھر دربار میں رہنے اور سرکاری کام کر کے تھک گئی تھی اور اب اپنی خوابگاہ کے اندر کنیزوں کی فوج کے ساتھ موجود تھی۔ بستر پر نیم دراز شیریں مشروب کی چسکیاں لے رہی تھی۔ سب کا مہارانی ماریا اور کشلیا جو پریا سے پہلے کنیزوں کی سربراہ تھی، اس وقت اس کے پاؤں داب رہی تھی۔ ماریا جی ملکہ لیا۔ ماریا فوراً خوفزدہ لیکن مؤدب لہجے میں بولی، کتنے عرصہ تک تم تابانہ کی رانی رہی ہو؟ جی 10 برس۔ اچھا، شکنتلا شراب کی چسکی لیتے ہوئے بولی، مہاراجا کے ساتھ شادی سے پہلے کہاں تھی؟ جی میں مہاراجا کے پہلے وزیر اعظم کی بیٹی تھی۔ بہت اچھا، شکنتلا آنکھیں پھیلاتی ہوئی بولی، اس کا مطلب یہ ہوا کہ سارا جیون پرتاش گزرا ہے۔ اچھا یہ تو بتاؤ، پہلی اور اب کی زندگی میں فرق کیسا محسوس ہو رہا ہے؟ جی ماریا سے کوئی جواب نہ بن سکا۔ شکنتلا اس پر نظریں جمائے اس کی حالت سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ پہلے تو راجا رام ناتھ کی اکلوتی بیوی تھی، تیرے حکم پر بڑے بڑوں کے سر جھک جاتے تھے، عیش و آرام صرف تمہارے لیے تھا، اور اب تو شکنتلا کے حکم کی پابند ہے۔ فرق تو ہے نا، اب تیرے جیون کی ڈور میرے حکم کے تابع ہے۔ میں چاہوں تو ابھی تجھے الٹا لٹکا دوں، خنجر سے تیرے ٹکڑے کر دوں، اور چاہوں تو تجھے پریا کی جگہ دلا دوں۔ جی ملکہ لیا، ماریا سہم کر بولی۔ پریا قدم بوسی کے لیے حاضر ہونے کی آگیا چاہتی ہے ملکہ لیا۔ ایک کنیز اندر داخل ہو کر بولی۔ آنے دو، شکنتلا نے اجازت دی۔ چھٹ پٹ ہی پریا اندر داخل ہوئی۔ شکنتلا کو لیٹے دیکھ کر فوراً آگے بڑھی اور اس کے پاؤں چوم لیے۔ آؤ پریا، کیسا رہا تمہارا قید خانے کا دورہ؟ کتنے بدنصیب آج تمہارے ہاتھوں ہتیا ہوئے؟ جی بس 50-60۔ پریا نظریں چکائے لجانے کے انداز میں بولی۔ بہت خوب، اس کا مطلب یہ ہوا کہ آج مصروف دن گزار کر آئی ہو۔ جی ملکہ لیا۔ ہمارے لیے بھی کوئی چیز لائی ہے یا نہیں؟ لائی ہوں حضور، دیکھیں گی تو خوش ہو جائیں گی۔ اچھا، شکنتلا ایک انگڑائی لیتے ہوئے بولی۔ پریا کی بات پر اسے وشواس تھا، وہ ضرور اس کے لیے کوئی زبردست چیز ہی لائی تھی۔ تصور ہی سے خمار چھانے لگا۔ تھوڑی دیر بعد شام کا بھوجن کرنے کے بعد وہ اپنے چھپر کٹ پر لیٹ چکی تھی۔ کنیزوں کو باہر دروازے پر کھڑا کر دیا گیا تھا۔ پریا اس نوجوان کو خوشبودار غسل دلوا کر شکنتلا کی خوابگاہ میں
اندر چھوڑنے کے لیے خود گئی۔